الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم کا بنے بھی سرو شامہ مدد، غوث اعظم کا بنے بھی سرو شامہ مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد، بگردانی بلا استاد کشتی ضعیفان شکست رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری یم نعرہ یا غوث اعظم می صنم، قادری یم نعرہ یا غوث اعظم می صنم، دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می صنم. عزیزان اکرام وقار، جیسا کہ آج آپ کے قصبہ ناگنج کے اندر بڑی محبتوں کے ساتھ اس جشن غوث اعظم کا انعقاد کیا گیا، اور میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس جشن کے اندر جس طرح سے بھی ممکن تھا اپنا حصہ لیا، اور بالخصوص اس جشن کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری نبھانے والے جناب محترم محمد حسن صاحب، اور عزیزم میرے چھوٹے بھائی جناب حافظ قاری جمشید صاحب، کہ جن کی دعوت پر یہاں پر آپ لوگوں کو ہم لوگ حاضر دیکھ رہے ہیں. آپ کے قصبے کے اندر کبھی کبھی کسی موقع پر میرا آنا جانا لگا رہتا ہے. جناب محمد حسن بھائی سے، جناب شاہ رخ بھائی سے اور دیگر حضرات ہیں کہ جن سے محبتوں کا یہ دور قائم ہے، مگر آج یہ خصوصی موقع پر آپ کے قصبے کے اندر آنا ہوا اور آپ کے درمیان اس جشن کے اندر ہمارا اور آپ کا اکٹھا ہونا ہوا. اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی اللہ گنج کے غیور مسلمان ہیں اور جتنے بھی اس جشن غوث اعظم کے اندر منانے والے، شریک ہونے والے، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، پروردگار ہر ایک کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ہمارے یہاں کے ماحول کس طریقے سے برگشتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری اور آپ کی جو طرز زندگی ہے وہ اللہ والوں سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے، اللہ والوں کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ والوں سے بے نیازی کی وجہ سے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جب ہم کسی بھی اللہ کے ولی کا کوئی ذکر مناتے ہیں، کوئی جشن مناتے ہیں، کسی چیز کا انعقاد کرتے ہیں، تب ہم اور آپ اس ذکر کو سننے کے بعد، اس یاد کو منانے کے بعد، اس سیرت کو منانے کے بعد ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور اللہ سے یہ دعا مانگے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کو
ان بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی اوقات، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلے کو تلاش کرو۔ ہم اور آپ سب خود کو قادری کہتے ہیں، ہم اور آپ سب خود کو بزرگان دین کا ماننے والا کہتے ہیں، ہم اور آپ سب خود کو اللہ والوں کا ماننے والا کہتے ہیں، اور کیوں نہ کہیں کہ جب ہم قادری ہیں تو ہمارے امام نے بتایا کہ قادری ہو تو قادری بننا ہے، تو کیسے بنو گے؟ فرمایا کہ جب رب کی بارگاہ میں دعا کرو تو یوں کہو قادری کر، قادری رکھ، قادری جو میں اٹھا، قادری کر، قادری رکھ، قادری جو میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اور امام فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں وہ ہے کلمہ تیرا، اولیاء مرتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلبہ تیرا، اور کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے نانا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے نانا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے نانا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف گرے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف گرے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا۔ اور میرے امام فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا منبر بنی گردنِ اولیاء، جس کا منبر بنی گردنِ اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم وسیلہ تلاشیں تو پھر وسیلے میں کسے لیں، وسیلے میں کس کی طرف جائیں؟ میرے عزیزو، ہم نے اور آپ نے حضرت غوث اعظم کا نام پڑھا، غوث اعظم کا نام سنا، غوث اعظم کے بارے میں جانا، مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غوث اعظم صرف یوں ہی غوث اعظم نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم کو پروردگار عالم نے جو غوث اعظم بنایا ہے اس کے پیچھے جو ہے بہت ساری وجوہات کو قائم کیا گیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے بارہا سنا کہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت میں آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے حوروں کو زمین پر نازل فرما دیا تھا۔ آپ نے سنا کہ فرشتے یا تعداد دنیا میں آتے گئے اور میرے نبی کے دیدار سے مشرف ہوتے چلے گئے، مگر یاد رکھو جب میرے غوث دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، میرے غوث اعظم جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، میرے غوث
تشریف لائے اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا. جب نبی دنیا میں تشریف لائے اللہ نے حور و غلما کو دنیا میں بھیجا. مگر جب میرا غوث اس کائنات میں آتا ہے پروردگار عالم جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کو حضرت غوث اعظم کی پیدائش کے وقت میں سید موسیٰ کے گھر میں تشریف لے سلام جب تشریف لاتے ہیں پروردگار عالم فرشتوں کی جماعت کو نازل کرتا ہے. پروردگار عالم حور و غلما کو نازل کرتا ہے. مگر جب میرے غوث کو پروردگار نے اس کائنات میں بھیجا سید موسیٰ کے گھر میں جب آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو جو ہے سید موسیٰ کے گھر کے لیے حکم عطا فرماتا ہے. میرے نبی کے سامنے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور جیسے ہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنی فہو ابنی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو صالح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے. فرماتے ہیں اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے. سید موسیٰ کون ہے؟ غوث اعظم کے والد ہیں. سید موسیٰ کون ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار ہیں. لہذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشارت عطا فرما رہے ہیں. سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنی فہو ابنی و محبوبی. حضور فرماتے ہیں اے ابو صالح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے. ایک بیٹا عطا کیا ہے. بیٹا عطا کرنا تو ایک بات ہے, بیٹا عطا کیا گیا. بہت سارے گھروں میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جن گھروں میں بیٹے پیدا فرماتا ہے ان گھروں کے اندر خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. ان گھروں کے اندر خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. مگر یاد رکھو جس گھر کے اندر غوث اعظم تشریف لاتے ہیں, جس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ غوث جیلانی کو پیدا فرماتا ہے, اس گھر کے اندر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس گھر میں کوئی عام بیٹا نہیں آیا ہے بلکہ وہ بیٹا آیا ہے, وہ بیٹا آیا ہے. اے ابو صالح جو تیرا بیٹا بھی ہے فرمایا وہ میرا بیٹا بھی ہے. سبحان اللہ. ایسا بیٹا ہے, وہ ایسا بیٹا ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے. سن اس کی شان یہ ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے. اور کیسا بیٹا ہے؟ وہ میرا محبوب بیٹا ہے. وہ کیسا بیٹا ہے؟ وہ میرا محبوب بیٹا ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں آتاک اللہ ابنی فہو ابنی و محبوبی. یا سنو اے ابو صالح تمہیں اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے وہ بیٹا ایسا بیٹا ہے جسے اللہ نے میرا بیٹا بنا دیا ہے. وہ بیٹا ایسا بیٹا ہے جسے اللہ نے میرا لاڈلا بنا دیا ہے. میرا امام بریلی کی سرزمین سے پکارتا ہے اور کہتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, بڑی سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا آس ہے اور لاڈلا بیٹا. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوتی ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور کیسی شان سے تشریف لا رہے ہیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوتی ہے رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے قریب ہے. میرے غوث جب تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد پورا رمضان کا پہلا دن ہے اور اس رمضان کے پہلے دن کے اندر صبح سے لے کر افطار کے وقت تک میرے غوث دودھ کو نوش نہیں فرماتے. یہ مقام بچپن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث الاغواث کو دنیا میں بھیجا ہے اور اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ میرا غوث جو عبد القادر ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچپن میں ہی صاحب ولایت بنا دیا. اسے ولایت کے مقام پر فائز فرما دیا ہے. اسے قطب الاقطاب بنا دیا گیا ہے. اسے جو ہے غوث الاغواث بنا دیا گیا ہے.
عزیزان محترم، لہذا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سن کے اندر شہر جیلان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سن کے اندر، اس دنوں کے اندر، ان ایام کے اندر شہر جیلان کے اندر جتنے بھی گھروں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام بچوں کو لڑکے کی صورت میں پیدا فرماتا ہے۔ وہ سارے بچے لڑکے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر قرآن امتیاز تو یہ ہے کہ جب میرے غوث پاک کی تشریف آوری ہوتی ہے شہر جیلان کے اندر، جب میرے غوث اعظم تشریف لاتے ہیں تو ایک طرف جو ہے ولیوں کا سردار آ رہا ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی بچے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ولی بنا کر دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ سب کے سب ولی آ رہے ہیں، سب کے سب کو ولایت عطا کر دی جا رہی ہے، سب کے سب غوث اعظم کے صدقے میں ولی بنا دیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، لہذا اللہ تبارک و تعالی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں سب کو ولایت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ مقام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ سنیں، آج ہماری مائیں اور بہنیں، ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اپنے معاشرے میں، جب غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج اپنے بچوں کی جب تربیت کی جاتی ہے، ان بچوں کی تربیت کا عالم یہ ہے کہ جب بچہ گھر میں پریشان کرتا ہے، جب بچہ کسی بھی طریقے سے رونے لگتا ہے، جب بچہ کسی بھی طریقے سے جو ہے پریشان کرنے لگتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر ایک معمول بن چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کبھی موبائل کے ذریعے بہلاتے ہیں، کبھی کسی اور طریقے سے بہلاتے ہیں، مگر یاد رکھو آج اگر ہمیں اور آپ کو کچھ سیکھنا ہے، جشن غوث اعظم میں بیٹھے ہوئے ہیں، غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، غوث اعظم کے والد کا ذکر کر رہے ہیں، غوث اعظم کی والدہ کا ذکر کر رہے ہیں، لہذا سنو، غوث اعظم کی والدہ کی سیرت کا عالم تو یہ ہے، میرے غوث فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں اطہار میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، اور وہ 15 پارے آپ روز بروز جو ہے اس کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے میری ماں تلاوت کیا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 15 پاروں کا حافظ مجھے اپنی ماں کی شکم میں فرما دیا۔ غوث اعظم کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے شکم اطہر کے اندر 15 پاروں کے حافظ بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ مقام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ حضرات محترم، لہذا آج ہم اور آپ سیکھیں سیرت غوث اعظم سے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب بچہ ناسمجھ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس وقت میں اگر ماں یہ سکھائے کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ بسم اللہ سیکھے گا۔ بچے کو پڑھائے لا الہ الا اللہ، بچہ لا الہ الا اللہ سیکھے گا۔ بچے کو جو ہے بزرگان دین کے اچھے واقعات بتائے جائیں، بچہ وہ سیکھے گا۔ جو بھی اچھی باتیں بچوں کو سمجھائی جائیں، لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کا ذہن کوڑا کاغذ ہوا کرتا ہے، اس کے اوپر جو لکھ دیا جائے وہ نقش ہو جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے۔ اب اگر بچے کو بچپنے کے اندر اگر آپ اس کے ذہن کے اندر یہ لکھ دیں کہ ہاں بیٹا بیٹے، بچے کو آپ نے موبائل تھما دیا، بچہ اس پہ گانا سن رہا ہے، اس کے دماغ میں گانا لکھا جا رہا ہے، بچہ اس کے اوپر کارٹون دیکھ رہا ہے، اس کے دماغ میں کارٹون لکھا جا رہا ہے، بچہ اس کے اوپر جو بھی سنتا ہے، اگر وہ گالی سنتا ہے تو گالی اس کے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر وہ کوئی اور تماشے کی بات سنتا ہے وہ اس کے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، مگر سنو، حضرت غوث اعظم کی والدہ نے اپنے غوث کو کیا سمجھایا، کیا سکھایا؟ جب حضرت غوث اعظم طالب علمی کے زمانے کے لیے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی والدہ نے کہا بیٹا تم ایک بات کی نصیحت کرتی ہوں، لہذا چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر سچائی کے دامن کو نہ چھوڑنا، سچائی کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ آج میرا مسلمان کہتا ہے غوث کے ماننے والے ہیں، میرا مسلمان کہتا ہے خواجہ کے ماننے والے ہیں، میرا مسلمان کہتا ہے وارث پاک کے ماننے والے ہیں، میرا مسلمان کہتا ہے محبوب الہی کے ماننے والے ہیں، میرا مسلمان کہتا ہے صابر پاک کے ماننے والے ہیں، صابر پاک کے ماننے والے ہیں۔ سنو میرے غوث کیسے صداقت کے علمبردار ہیں۔ کس نے کہا تھا؟ والدہ نے کہا تھا، اور والدہ نے کہا بیٹا کچھ بھی پریشانی آ جائے، کیسی تکلیف آ جائے، کیسا ہی امتحان آ جائے، مگر سچ کو نہ چھوڑنا، سچ کو نہ چھوڑنا۔ آدمی سوچتا ہے کہ یار آج کے دور میں جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں بنے گا، جھوٹ کے بغیر کام نہیں بنے گا۔
ہر کام کچھ نہ کچھ جو ہے صاحب کرنا پڑے گا۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو صداقت کے ساتھ کامیاب کرتا ہے۔ اور یاد رکھو جتنا مزہ صداقت میں ہے اور جو اس کا اجر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر سچے کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ جو ہے چال فریبی کر کے ادھر ادھر کی کر کے ہم نے کچھ کما لیا، مگر یاد رکھو یہ کمانا صرف ایک دکھاوا ہے، یہ ایک ڈھکوسلا ہے۔ جب انسان کوئی سچ بولنے والا ہوتا ہے، جب انسان کوئی ایماندار ہوتا ہے، جب انسان سچائی کا سودا اور سچائی کا راستہ اختیار کرنے والا ہوتا ہے، تب اللہ رب العزت اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے سکونی کبھی سچے کو حاصل نہیں ہوگی، سچا آدمی کبھی بے سکون آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہونا چاہیے میرے پروردگار کا حکم ہے، اور میں جس کی بات کرتا ہوں، جنہیں بڑا پیر کہتا ہوں، جنہیں غوث اعظم کہتا ہوں، اور جنہیں یہ کہتا ہوں کہ ان کا دامن نہیں چھوڑوں گا، تو پھر ان کے راستے پر بھی چل کے دکھاؤں گا، ان کے طریقوں کو بھی اپنا کے دکھاؤں گا، ان کے دامن سے وابستہ بھی رہوں گا۔ عزیزان محترم، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں، اے والدہ ماجدہ، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہا ہوں۔ والدہ نے کہا بیٹا جاؤ، مگر یاد رکھنا سچائی کو نہ چھوڑنا، سچائی ترک نہ ہونا چاہیے۔ حضرت غوث پاک جا رہے ہیں، پہلے کا دور جو دور تھا آپ کو معلوم ہوگا، آج کا ٹائم نہیں تھا کہ آدمی ریل میں بیٹھا ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کر لیا، آدمی پلین میں بیٹھا جہاں سے اڑا اور دوسری جگہ پہنچ گیا، ایسا نہیں تھا۔ مگر یاد اس وقت میں اس دور کے اندر جو سواری ہوا کرتی تھی وہ عام طور پر گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوا کرتے تھے، خچر ہوا کرتے تھے، ان چیزوں پہ سواری ہوتی، لوگ پہاڑوں سے گزرتے، دریاؤں سے گزرتے، صحرا سے گزرتے، اور گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اپنی منزل مقصود پہ جایا کرتے تھے۔ تو دور ایسا تھا کہ آدمی تنہا سفر نہیں کرتا تھا، جب لوگ قافلے کی صورت میں اکٹھا ہو جاتے تب لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت غوث اعظم بھی ایک قافلے میں ساتھ جا رہے تھے، لہذا وہ دور ایسا تھا کہ اس وقت میں ڈاکو ڈکیت ہاتھ میں بیٹھ جاتے، اور جب دیکھتے کہ کوئی قافلہ گزر رہا ہے اس کو گھیر لیتے، اور قافلے میں جتنے بھی لوگ ہوتے ان سامان چھین لیا کرتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ تمام قافلے والوں کو قتل کر دیا جاتا۔ حضرت غوث پاک قافلے میں جا رہے ہیں، اور جانے کے ساتھ ساتھ اس قافلے کو گھیر لیا جاتا ہے، اور وہ قافلہ جب گر گیا تو گرنے کے بعد سب کی تلاشی لینا شروع ہو جاتی ہے۔ اب سب کو ڈھونڈا جا رہا ہے، تیرے پاس کیا نکال، تیرے پاس کیا نکال، تیرے پاس کیا نکال۔ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ نکالنے لگا، کوئی چھپانے لگا، کوئی نکالنے لگا۔ حضرت غوث اعظم ابھی کم سن ہے، چھوٹی عمر ہے، لہذا ڈاکو نے سوچا بچے کے پاس کیا ہوگا، بچے کے پاس کیا ہوگا۔ ایک آیا، اس نے سوال نہیں کیا، دوسرا آیا، اس نے سوال کیا، اور آنے کے بعد پوچھا اے بیٹا ذرا یہ تو بتا، ہاں بھائی تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، 40 اشرفیاں ہیں، اور وہ 40 اشرفیاں میرے سینے بند کے اندر موجود ہیں۔ کیا کہہ سمجھا کہ بچہ ہے، شاید مذاق کر رہا ہے، وہ بھی سوچ کر کے چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد سردار کو بتاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ شاید ہم سے مذاق کر رہا ہے، ہمارا ٹھٹا اڑا رہا ہے۔ عزیزان محترم، لہذا اب وہ سردار آتا ہے، اور سردار کے آنے کے بعد سردار پوچھتا ہے کہ بتا اے بچے تیرے پاس کیا ہے۔ لہذا حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا وہ 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ 40 اشرفیاں میرے سینے بند کے اندر موجود ہیں، لہذا آپ کے سینے بند کو کھولا جاتا ہے، ان 40 اشرفیوں کو نکال لیا جاتا ہے۔ یہ کرامت، یہ واقعہ میں آپ کو صرف کرامت کے نام پہ نہیں سنا رہا، یہ واقعہ میں صرف ایک واقعے کے طور پر نہیں سنا رہا، بلکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر سبق کیا ہے جو آج ہم نے اس سبق کو چھوڑ دیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 اشرفیاں نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں۔ اب جب باہر کو رکھ دیا گیا، 40 اشرفیاں باہر موجود ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ڈاکو پوچھتا ہے اے بچے ذرا یہ تو بتا تجھے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے تو چاہتا تو چھپا سکتا تھا، نہ بتاتا کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا،
لہذا تجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی، تو نے اپنے مال کو ضائع کر دیا، تو نے اپنے اشرفیوں کو کھو دیا۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے ماں، چاہے کیسی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، مگر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی بھی سچائی کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی سچائی کے راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ آج اگر میں اپنی ماں کے اس وعدے کو توڑ دیتا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاتا، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاتا۔ عزیزان محترم، میرے دوستو اپنی والدہ کی نصیحت بیان فرما رہے ہیں، جو ڈاکو ہے اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بچہ کتنا فرما بردار ہے جو اپنی ماں کا فرما بردار ہے، اور ہم کتنے نافرمان ہیں جو اپنے رب کے نافرمان ہیں۔ یہ بچہ اپنے ماں کی فرما برداری کر رہا ہے اور ہم کتنے ناپکار ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اے بیٹا تیرا نام کیا ہے، ذرا یہ تو بتا۔ میرے غوث کہتے ہیں کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ اب وہ ڈاکو کہتا ہے لہذا ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، بہت سارے لوگوں کو لوٹا ہے، بہت سارے لوگوں کو مارا ہے، ذرا یہ بتا کہ اگر میں اپنے گناہوں پر معافی مانگوں تو کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ عزیزان محترم، ابھی عبد القادر موجود ہیں، میرے غوث فرماتے ہیں کوئی انسان اگر سچے دل سے اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ جتنے بھی ڈاکو ڈکیت تھے سب کے سب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد سب کے سب داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام کیا ہے؟ وہ نصیحت کیا تھی جو ماں نے عطا کی تھی؟ وہ نصیحت یہ تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں، آج ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں، آج ہمارا بیٹا کوئی باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، جب بیٹا وہ باہر سے کوئی مال بیچتا ہے، پیسہ بیچتا ہے، روپیہ بیچتا ہے، اور جب وہ روپیہ آتا ہے تو ہمارے گھر کا نہ باپ اور ہمارے گھر کی نہ ماں اور بہنیں کوئی بھی اس بات پر سوال نہیں کرتی کہ بیٹا ذرا یہ تو بتا کہ یہ جو رقم آئی ہے یہ رقم کیسی ہے، یہ رقم حلال سے ہے، یہ رقم حرام سے ہے، یہ رقم کہاں سے آئی ہے؟ میرے عزیزوں، لہذا کیا ہی بہتر ہوتا کہ غوث اعظم کی والدہ کی سنتوں کو ادا کیا جاتا، اس طریقے کو اپنایا جاتا، اور جانے والے بیٹے سے یہ نصیحت کی جاتی، اے میرے بیٹے چاہے ہمیں گھر کے اندر چٹنی روٹی سے گزارنا پڑے مگر یاد رکھو ہم جو ہے غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم بڑے پیر کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمیں انہی کے طریقے پر زندگی کو گزارنا ہے، ہمیں اسی صداقت کے عالم کو پکڑنا ہے، ہمیں اسی صداقت کے راستے پر چلنا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو چٹنی کھا کر گزار سکتے ہیں مگر جھوٹ کے ذریعے کمائے ہوئے پیسے کو ہم حاصل کرنا بالکل پسند نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ کیا ترکیب ہے، یہ کیا طریقہ ہے جو ہمیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا؟ ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ جشن غوث اعظم منانا، جشن سیرت مصطفیٰ منانا، یہ تمام طریقے کی جو ذکر ہم کرتے ہیں یہ سارے ذکر کب ہیں؟ جب ہیں کہ جب ہم اپنے بزرگان دین کے طریقے پر چلنے والے ہو جائیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بچے کو جو طالب علمی کے زمانے میں جو ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، میرا پروردگار جب اس کو علم لدنی عطا فرما دیتا ہے پھر وہ ایسے مقام پر پہنچتا ہے، ایسے مقام پر پہنچتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جس کے گھر میں چور چوری کرنے کے لیے آئے اور وہ میرا غوث اگر اس سے کہہ دے کہ نہیں اس گھر میں چور نہیں، کتب موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتب بنا دیا جائے۔ یہ مقام حضرت غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لہذا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جتنی کرامتیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہیں، دنیا میں کسی ولی سے اتنی کرامتیں صادر ہیں، دنیا میں کسی ولی سے اتنی کرامتیں صادر نہیں ہیں۔ اور اس لیے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے جو تمام ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ ولایت عطا فرما دیا، مقام ولایت عطا فرما دیا۔ آج دنیا میں سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز کا جو ہم نام لیتے ہیں غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ آج دنیا صابر پاک کو جانا جاتا ہے،
غوث اعظم کا صدقہ ہے، وارث پاک کو جانا جاتا ہے، غوث اعظم کا صدقہ ہے، محبوب الہی کو جانا جاتا ہے، غوث اعظم کا صدقہ ہے، بابا فرید کو جانا جاتا ہے، غوث اعظم کا صدقہ ہے، چھوٹے بڑے سرکار کو جانا جاتا ہے، غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ لہذا اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے جہاں پہ بھی ولایت عطا فرمائی ہے وہ میرے غوث کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، میرے غوث کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ مجھے نبی اور رسولوں میں عطا فرمایا وہی مرتبہ اولیاء میں اللہ رب العزت میرے عبد القادر کو عطا فرمائے گا، میرے عبد القادر کو عطا فرمائے گا۔ اور کسی شاعر نے کہا چو محمد درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ فرمایا کہ جو مقام حضور غوث اعظم رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء میں ہے وہی مقام حضرت غوث اعظم کا اولیاء میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا سردار ہمارے نبی کو بنایا اسی طریقے سے تمام ولیوں کا سردار ہمارے غوث اعظم کو بنایا، اور ہم حضرت غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہ کرا لوں عبد القادر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ بتانا بڑی آسان کی بات ہے، ایسی کرامات بہت ہیں جس میں آپ کو بتایا جا سکتا ہے۔ ہم ان اولیاء کے بارے میں کیا ذکر کریں؟ وہ اولیاء کا مطلب ہی یہ ہے اذا راؤ ذکر اللہ، ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کو دیکھا جائے تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ ان کے بارے میں یہ ذکر کرنا کہ انہیں اللہ نے یہ مقام عطا کیا، انہیں اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ میرے عزیزو، اللہ نے ہر ولی کو مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ان فضیلتوں کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ آج اگر اس دور میں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ان کے طریقے پر چلنے والے ہوں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ لہذا یہ کہنا کہ اللہ کے ولی کو یہ مقام دیا تھا کہ اللہ کا ولی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کا مشاہدہ کر سکتا، اپنی خانقاہ میں بیٹھے پوری دنیا کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور کے اندر ایک امام تھے جن کا نام حضرت امام عمر تھا، اور آپ قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے قرآن کی تعلیم دیں، قرآن پڑھا دیں۔ لہذا قرآن پڑھانے کی وجہ سے آپ نے کہا ٹھیک ہے قرآن کو پڑھا دیا جائے گا، مگر روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس کو پڑھانے میں کچھ بخل سے کام لینے لگے۔ آپ نے ذمہ داری لی کہ میں اس کو قرآن پڑھاؤں گا، مگر قرآن جب آپ نے پڑھانا شروع کیا تو تھوڑا بخل سے کام لینے لگے۔ جب بخل سے کام لیا اس کا نتیجہ یہ نکلا، آپ دیکھو جب جو بندہ اللہ کا قریب نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان میں بھی اسی کو ڈالتا ہے، جو اللہ کا قریبی ہوگا امتحان میں وہی ڈلتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھو گے بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کہتا ہے یار ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، پھر یار تکلیف ہمیں کو آتی ہے، بیمار بھی ہم ہو جاتے ہیں، یار پریشانی بھی ہمیں کو ملتی ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ یہ بات میرے عزیزوں بس اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے امتحان میں بھی انہیں کو ڈالتا ہے، اور وہ امتحان میں اس لیے ڈالتا ہے کہ جب بندہ امتحان میں ہوتا ہے تب وہ اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے۔ آدمی کو بخار آ جائے، طبیعت خراب ہو جائے تو اس کی زبان سے تھوڑی دیر میں نکلتا رہے گا یا اللہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، اللہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ وہ تھوڑی بہت دیر میں اس بات کا ذکر کرتا رہے گا۔ تو یہ بخار جو تھا، جو ایک ہمیں بیماری لگ رہا تھا، اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے کہ وہ تمہاری زبان پر اپنے نام کو جاری کرائے ہوئے ہے۔ عزیزان محترم، اب حضرت امام عمر جنہوں نے ذمہ داری لی تھی قرآن کو پڑھانے کی، جب آپ نے قرآن میں بخل کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ پورے حافظ قرآن تھے۔ حضرت امام عمر جو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں موجود ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حافظ قرآن تھے اور دوسروں کو پڑھایا کرتے تھے۔ لہذا امام عمر پورا قرآن بھول گئے، جب پڑھانے میں تھوڑا کنجوسی کی تو پورا قرآن بھول گئے۔ جب قرآن بھول گئے تو قرآن بھولنے کے بعد میں آپ روتے ہوئے
حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کون ہے؟ یہ بہت اکابرین بزرگان دین میں سے ہیں، اکابرین بزرگان دین میں سے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ لہذا اب جب آپ پورا قرآن بھول گئے، بھولنے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور میں قرآن پڑھاتا تھا، مگر قرآن پڑھانے میں نے بخل کیا اور اس بخل کے عوض میں مجھ پر یہ عذاب ہو گیا کہ میں اپنا پورا قرآن بھول گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ابھی حج کا ٹائم چل رہا ہے، حج کے ایام چل رہے ہیں، تم حج کرنے کے لیے چلے جاؤ، اور جب حج کرنے جاؤ تو جانے کے بعد جب تمہارا حج مکمل ہو جائے تو مکہ کے اندر ایک مسجد ہے جس کو مسجد خیف کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد خیف میں چلے جانا، وہاں پر ایک بزرگ ہوں گے جو اوراد و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ فرمایا کہ جب ان کے وظیفے مکمل ہو جائیں تب جا کر ان سے اپنا پورا واقعہ بیان کر دینا، ان سے پورا ماجرا بیان کر دینا۔ لہذا اگر انہوں نے تمہارے لیے دعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا، تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ عزیزان محترم، لہذا اب امام عمر جو ہے حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، حج مکمل کرتے ہیں، اور جب حج مکمل کر لیتے ہیں مسجد خیف میں پہنچتے ہیں، اور جب مسجد خیف میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ جن بزرگ شخصیت کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا تھا، دیکھا ان کے پاس ایک جم غفیر ہے، لوگوں کا بہت بڑا ہجوم لگا ہوا ہے۔ اب سوچا کہ لوگوں کے بیچ میں تو اپنی بات نہیں کر سکتا تو میں کیسے کہوں، آپ انتظار کرنے لگے کہ لوگ کم ہوں تو میں اپنی بات کو رکھوں گا۔ عزیزان محترم، لہذا اب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ظہر کا وقت تھا، اور ظہر کے وقت سے اتنی دیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو سفید لباس میں ہے، سفید لباس میں ہے، وہ حضرت اس بزرگ کے پاس میں تشریف لاتا ہے، اور لانے کے بعد وہ وہاں پر بیٹھتا ہے۔ وہ لوگ جو ان بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ سفید پوش انسان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہ بزرگ بھی اس سفید پوش کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو دونوں لوگ بیٹھتے ہیں لہذا وہ کچھ پڑھاتے رہتے ہیں، عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر کے وقت میں وہ سفید پوش انسان چلا جاتا ہے، لوگ نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد لوگ بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب صرف وہ بزرگ موجود تھے جن کے پاس امام حسن بصری نے بھیجا تھا۔ اب امام عمر ان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور میں بصرہ سے آیا ہوں، میں بصرہ سے آیا ہوں، اور میں ایک شاگرد کو پڑھاتا تھا، اس کے پڑھانے میں نے کنجوسی کی، مجھ پر عذاب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا پورا قرآن مجھے بھلا دیا، میرا پورا قرآن مجھے بھلا دیا، لہذا آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ ابھی اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا، امام عمر کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اتنا عرض کرنا تھا، اس بزرگ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، جو قرآن کا علم امام عمر سے لے لیا گیا ہے اس علم کو دوبارہ عطا فرما دے، اس علم کو دوبارہ عطا فرما دے۔ امام عمر کہتے ہیں کہ بس اتنا کہنا تھا، میرے ہاتھ ابھی اوپر سے نیچے نہیں آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ قرآن کا علم عطا فرما، دوبارہ قرآن کا علم عطا فرما دیا۔ جب امام عمر کو یہ قرآن کا علم ملا تو آپ بے خود ہو گئے، اور آپ ان بزرگ کے قدموں میں گر گئے، ان کے قدموں میں گر گئے، اور قدموں میں گرنے کے بعد جو ہے انہوں نے آپ کو شفقت کے ساتھ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد انہوں نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے، تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ لہذا امام عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان بزرگ کو بتایا کہ مجھے حسن بصری نے آپ کے پاس بھیجا ہے، حسن بصری نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ فرمایا کہ جب حسن بصری نے بھیجا ہے لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج حسن بصری نے میرے راز کو فاش کر دیا، حسن بصری نے میرے راز کو فاش کر دیا، لوگوں کے سامنے میرے راز کو بیان کر دیا۔ فرمایا کہ جب انہوں نے میرے راز کو کھولا ہے تو اب میں بھی ان کے راز کو کھولوں گا، اب میں بھی ان کے راز کو کھولوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا ایک سفید پوش شخص
یہاں پر آیا تھا میں نے اور سارے لوگوں نے اس سے تعلیم کو حاصل کیا تھا. تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے؟ فرمایا کہ حضور میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ حسن بصری ہے. کہا وہ حسن بصری ہے. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ بصرہ کا مطلب کیا ہے؟ عراق. آپ نے فرمایا کہ حسن بصری کا معمول ہے کہ روزانہ ظہر کی نماز عراق میں پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد مکہ آتے ہیں اور یہاں آ کر ہمیں پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں اور عصر کی نماز دوبارہ بصرہ میں پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کو یہ مقام عطا کیا ہے، اور کیوں عطا نہ کرے؟ وہ اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو نبی ایک چھوٹی سی مدت کے اندر شب معراج کا سفر مکمل کر لیا گیا، اس نبی کے ماننے والے ہیں. عزیزان محترم، اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چھوٹی سی مدت کے اندر بصرہ سے مکہ پہنچتے ہیں اور مکہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور پڑھانے کے بعد عصر کی نماز پھر بصرہ کے اندر پڑھایا کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمایا ہے، لہذا یہ وہ مقام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے، اور یہ ہر کس و ناکس کو نہیں ملتا. یہ ہر کس و ناکس کو نہیں ملتا. یاد رکھو، امام حسن بصری کا مقام بہت عرفہ، بہت اعلیٰ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جسے جو بھی مقام ولایت عطا فرمایا ہے وہ سب کا سب جو ہے حضرت غوث اعظم کے صدقے میں. اسی لیے امام فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہیں یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہیں یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. لہذا آج ہم اور آپ جو جشن غوث اعظم میں حاضر ہیں، لہذا ہم اس بات کا عہد و پیمان کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم سچ بولنے کے عادی بنیں. ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کرنے والے بنے. ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ جو بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے والے بنے. میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں نے ساری عبادتیں کی، ساری ریاضتیں کری، سب کچھ کیا، مگر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ اللہ کا قریبی ہونا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بھوکوں کو کھانا کھلانے لگے اور پیاسوں کو پانی پلانے لگے، فرمایا یہ وہ طریقہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. اس لیے کہ رب فرماتا ہے تم میرے بندوں کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. کبھی بھی کسی بے سہارا کو آپ دیکھیں، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ سے ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، آپ کوشش کریں کہ ہاں اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں. آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ آج آدمی اگر تھوڑا کوئی صدقہ کرتا ہے، تھوڑا کوئی خرچہ کرتا ہے، تو کرنے کے بعد میں فیس بک میں ڈالے گا، بتائے گا کہ صاحب دیکھو آج ہم نے یہ کام کرا، آج ہم نے یہ بانٹا، آج ہم نے یہ دیا، آج ہم نے وہ کیا. مگر یاد رکھو اللہ والوں کا یہ طریقہ نہیں تھا. اللہ والوں کا طریقہ یہ تھا کہ پروردگار عالم ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جب وہ کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تب وہ مدد ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اس مدد کے ساتھ وہ دلوں میں اتر جایا کرتے ہیں. ان کی مدد دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی مدد رضائے الہی کے لیے ہوا کرتی ہے. اور ہم اور آپ جب کوئی کام کریں تو اللہ کی رضا کی خاطر کریں، تاکہ ہم صحیح معنی میں غوث اعظم کے ماننے والے ہوں، صحیح معنی میں غریب نواز کے ماننے والے بنے، صحیح معنی میں وارث پاک کے ماننے والے بنے. اور ہم کیسے وارثی ہیں؟ ہم سچے وارثی ہیں. میرے وارث پاک نے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی، اے لوگوں یاد رکھو تم اپنے جو ہے دینی لوگوں کو، دینی بھائیوں کی مدد کرتے ہو تو کرو. تم نے تو اس بات کو سنا ہوگا کہ وارث پاک کی زندگی تو اسی بات کے اندر مشہور ہے کہ میرے وارث پاک نے جو دوسرے دین کے لوگ تھے ان کی بھی مدد سب سے اول طریقے سے کی. ان لوگوں کے سامنے اسلام کے پیغام کو رکھا اور بتایا کہ اسلام جو ہے وہ دین یا چہرہ دیکھ کر مدد کرنے کا حکم نہیں دیتا،
اسلام انسانیت کے اوپر حکم دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے تم انسانیت کے ہمدرد ہو جاؤ, انسانیت کے مددگار ہو جاؤ. جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کا حکم دیتا ہے, گولی کا حکم دیتا ہے, ہرگز نہیں. لہذا آج ہمارے دیش کے اندر ہمارے بزرگان دین نے جو تصوف کے ذریعے اس ہندوستان کے اندر جو رنگ دیا ہے, آج اس رنگ کا عالم یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی ان جڑوں کو قائم فرما دیا ہے, اور کوئی کتنی بھی کوشش کر لے اس رنگ کو ہندوستان سے مٹا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو سب لوگوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کو غوث پاک کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.